बाबू शुरूत الصلاح یعنی شرائط نماز، نماز میں سطر چھپانے کی مقدار کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ آدمی کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ ناف جس کو بومبی کہتے ہیں یا ڈھوری کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں، اور بھی بہت سی اس کے نام ہیں۔ تو ناف کو چھپانا ہے، ناف کو لے کر کے ناف کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ جو گھٹنا ہے، یہ گھٹنے کے یہ یہاں نہیں چھپانا بلکہ یہاں تک، یہ جو پورا یہ جو دکھائی دیتا ہے یہاں پہ جو ابری ہوئی، تو یہاں تک یہ پورا ہوتا ہے، تو اس کے نیچے تک یہ پورا چھپانا، یہ پورا سطر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، تو گھٹنے تک کیا ہے اس کے اندر، اس لیے میں نے پوری وضاحت کر دی کہ ڈھوری جس کو کہتے ہیں، ناف جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی چھپانا گھٹنے کے نیچے، یہ پورا غائط مغیہ کے اندر داخل ہے، پورے کو چھپانا ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک، ہر چہار جانب، صرف یہ نہیں کہ اگلے حصے کو چھپا لیا اور پیچھے کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، پورے چہار جانب کو چھپانا ہے، اس کو جو ہے سطر کہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن دارقطنی کی روایت اس طریقے سے نقل کی ہے، ان عقبۃ بن علقمہ قال سمعت علیٰ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکبہ من العورہ۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، اسناد ہو ضعیف، اس کو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ یہ روایت ہے سنن دارقطنی کی دوسری جلد صفحہ 187، اور ابن الجوزیہ نے بھی اپنی تحقیق میں اس کو نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ 322 اور پہلی جلد صفحہ 237 پر ہے، باب الامر بتعلیم الصلاح والقرب علیہا وحد العورہ التی یجب سترہا، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ستر عورت تھا کہ ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہے۔ دوسرے ایک ہے جس کا نماز میں اور نماز کے باہر چھپانا فرض ہے، یہ ستر میں داخل ہے، واجب ہے۔ تو جس کا یعنی ان حصوں کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصے کو نماز کی حالت میں اور نماز کے باہر میں، تو ہر صورتحال اگر دیکھی جائے تو نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، بہر صورت ان حصوں کا چھپانا فقہا نے واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کے تحت جو ہے سورہ اعراف کے آیت ہے، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَأَمَّا سَتْرُ الْأَوْلَى فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اسی کے تحت جو ہے الاختیار للتعلیل المختار کے اندر ہے وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ سرته الى تحت رکبہ لقوله علیہ السلام عورت الرجل ما دون ستره حتی یجاوز رکبتیہ، یعنی اختیار لتعلیل مختار کی پہلی جلد صفحہ 68 اور 69 باب ما یفعل قبل الصلاح کے تحت نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے منیت المسلی کے اندر بھی اس کو نقل کیا، واما الشرط الثالث فهو ستر العورہ، صفحہ 73 پر اس کو نقل کیا ہے۔ در مختار ما شامیہ میں ہے والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو فی الخلوہ علی الصحیح، در مختار کی عبارت ہے، دوسری صفحہ 75 کتاب الصلاح باب شروط الصلاح مطلب فی ستر العورہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو دو صورتحال تھی۔ تیسرے کہ آدمی کے سطر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، فقہا کے نزدیک یہ 8 اعضاء پر مشتمل ہے، 8 اعضاء جو جسم کے 8 اجزاء ہے ان کے اوپر یہ مشتمل ہے، جس کی تفسیر علامہ شامی نے نقل کی ہے، تتم اعضاء عورت الرجل ثمانیہ، الاول الذکر وما حوله الثانی والانثیان وما حولهما الثالث الدبر والرابع والخامس، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر دوسری جلد صفحہ 82 اور صفحہ 83 کتاب الصلاح باب شروط الصلاح مطلب فی النظر الی وجہ الامر کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ 3 صورتحال تھی کہ علامہ شامی نے 8 اعضاء کو مشتمل کیا ہے اس سلسلے میں۔ اب ہم تیسری صورتحال دیکھتے ہیں، چوتھی صورتحال کہ اگر ان میں سے جو اعضاء ہم نے بیان کیا، اگر ان میں سے کسی ایک عضو کا چوتھائی حصہ
एक रुकन, चौथाई हिस्सा, किसी भी एक अज्जा को, मसलन समझ लीजिए ये मेरा पूरा हाथ है, ये पूरा हाथ को शुमार किया जाता है, तो ये एक आज़ा में से ये पूरा एक हिस्सा शुमार किया जाएगा। तो अब इसका हमको चौथाई लेना है, ये पूरे का हमको चौथाई लेना है। तो अब हम अगर चौथाई हिस्सा करते हैं तो ये हिस्सा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये हाथ है मेरा, तो ऐसे जो अज्जा मेरे 70 के शुमार किए जाते हैं, जो मैंने आपके 70 के सामने बयान, 70 का मसला बयान करना है, तो अगर इनमें से किसी भी एक उज़्व का चौथाई हिस्सा, 4 हिस्सा हमने इस हाथ को कर लिया, चौथाई में से एक हिस्सा अगर खुला हुआ रह गया, एक रुकन के बकदर, यानी एक रुकन जिसमें 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बकदर हम कह सकते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तो इसको एक रुकन कहते हैं। 3 तस्बीहात जो इसको एक रुकन कहते हैं। तो 3 तस्बीहात पढ़ने के बकदर खुला रहा ये हिस्सा नमाज में, तो फिर नमाज हमारी फासिद हो जाएगी। अब यहाँ याद रखना चाहिए कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो पैंट और क्या नाम है शर्ट, इन दोनों के दरमियान वक्फा हो जाता है, और इस कदर वक्फा रहता है कि फिर जब रुकू के अंदर या सजदे में जाते हैं तो पीठ का जो हिस्सा खुला हुआ रह जाता है, और काफ़ी हिस्सा जो है वहाँ तक खुला रहता है। तो उसका अगर चौथाई हिस्सा एक रुकन के बकदर खुला हुआ रह गया तो नमाज नहीं होगी, और अगर चौथाई नहीं थोड़ा सा खुला हुआ है तो फिर नमाज हो जाएगी। चुनांचे इस सिलसिले में जो है क्या नाम है, मुनियतुल मुसल्ली के अंदर है, वह इन कुशिफा उज़्वुन फसत्र मिन गैरि लुब्सिन ला यज़ुर्रुहु व इन अद्दा माहु रुकनन युफ़सिदु सलातुहु। ये मुनियतुल मुसल्ली की इबारत है, सफ़ा 75 पर इसको नकल किया गया है। वहाँ भी इस सिलसिले में इस मसले की तफसील को देखी जा सकती है। और अल-मसाइल मुहिम्मा फ़ीमा इब्तलत बिल आम्मा, यानी अहम मसाइल जिनमें इब्तलाए आम है अवामुन्नास का, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 34 है। उन्वान है बाब शुरूतिस सलाह, शराइत नमाज, नमाज में सतर छुपाने की मिक़दार। इसके तहत जो है पहली जिल्द में सफ़ा 34 और सफ़ा 34 ही पर इसको नकल की गई है। वहाँ भी आप इस मसले की तफसील को देख सकते हैं।